کبھی زندہ خدا کے خادم جو مسیز ہے، جو خدا کی خادم ہے، جو مل کر خدا کا کام کرتے ہیں، انہوں نے جو موقع دیا ہے، میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ ایک ٹاپک ہے میرے پاس جو میں لے کے آیا، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ صبح ہی خدا نے مجھے دیا۔ اس ٹاپک کا عنوان ہے ایزی وے ٹو لائف جیزس کرائسٹ۔ بہت آسان سا رستہ ہے، مگر کئی دفعہ ہمارے خادم اس کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں۔ بڑا ایزی سا، آسان سا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں۔ کیا برکتیں اوپر سے آتی ہیں کہ نیچے سے اوپر چیزیں جا کر ایکٹیویٹ ہوتی ہیں؟ ہمیں جب تک نہیں پتہ چلے گا، ہمیں مشکل پڑے گی، اور ہم مسیحی تو ہیں اور شاید دکھوں میں نکلتے جائیں اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں۔ وہ لوگ جو ہیون کی طرف جا رہے ہیں، کچھ لوگ سائیکل پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ بائک پہ جا رہے ہیں، کچھ لوگ گاڑی پہ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جہاز پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ رستہ تو وہی ہے، مگر آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ کہ آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں، یا پیدل جا رہے ہیں، یا بائک آپ کے پاس ہے، یا جہاز ہے، یا گاڑی ہے؟ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے، اور جب انڈرسٹینڈ کریں گے خدا کو سمجھیں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان وے ہے، بہت ایزی وے ہے۔ ہم ایک آیت پڑھیں گے، ایوب اس کا آخری باب ہے 42 اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، بڑا آسان سا ہے کہ برکتیں کہاں سے آتی ہیں۔ چلے مجھے یہ بتائیں، آپ چرچ کیا لینے آتے ہیں؟ بتائیں، برکت کون سی برکت لینے آتے ہیں؟ آسمانی، آسمان سے برکت آتی ہے۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں چرچ میں، جب ہم پرستش کرتے ہیں، جیسے بڑا زبردست بہت مزہ آتا ہے، پریز کرتے ہیں خدا کو، ہم اپنی زندگیوں میں اوپر کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب کلام سنتے ہیں تو ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا کو اپنی زندگیوں میں اونچا کرتے ہیں، مگر جب کلام سنتے ہیں تو ہماری زندگیاں انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، خدا کو سمجھ لیتے ہیں کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے۔ دیکھیں ایوب کی آیت ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، ایوب نبی پرانے عہد نامے میں، لاسٹ ہے اس کی 10ویں آیت، 42 اس کا باب ہے۔ اور خداوند نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا، اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ یاد رکھیں، پھر میں یہی کہتا ہوں، کوئی چیز فری میں نہیں ہے، صرف نجات فری میں ہے، اور کچھ بھی فری میں نہیں ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے دروازے بہت سارے ہیں، مگر ان میں سے گزرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جب کوئی بھی دروازے کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، آپ اس میں انٹر نہیں ہوں گے، آپ اس بلیسنگ میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایوب کو کیسے دوبارہ 2 چند برکت ملی، اس سے پہلے کہ وہ اسیری میں تھا۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے پرس میں پیسے نہ ہو، اور بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا ہو، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو کیا آپ اپنے ساتھ والے ہمسائے کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اسے بھی برکت دے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے؟ کیا بہت مشکل نہیں ہوگا؟ جواب دیں، کتنا مشکل ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور وہی پریئر آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر خدا نے ایوب کو کہا
اسیری میں کہ اپنے دوستوں کے لیے دعا کر. اور جب اس نے دعا کی تو خدا نے ریٹرن اس کو 2 چند برکت دی. یہ ایک راز ہے. اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں مگر جب ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آپ کی زندگی میں انٹر. بائبل کہہ رہی ہے آپ کے پاس خدا نے اولاد نہیں دی مگر آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہو جن کے پاس اولاد نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو خدا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میں دوسروں کے لیے کیا مانگوں. مگر ایوب نے جب ایسے کیا, ایوب نے اس کو, خدا نے اس کو ڈبل بلیسنگ دی, اس کو 2 گنا 2 چند اس کو بلیسنگ دی. یہ ایک ان لاک کرنے کا طریقہ دروازہ. اب میں آپ کو دروازوں کو ان لاک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. پہلا دروازہ, اگر آپ ان لاک کرنا چاہتے ہیں, دروازے کنڈے لگے نے, تالے لگے نے, او ہاللویا ان دا نیم آف جیسس. یاد رکھیں جنگ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک سپاہی پسٹل سے نہیں مارتا, اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جنگ کرنے کے لیے. ان دا نیم آف جیسس ٹھیک ہے ہوتا ہے, مگر ان لاک کے طریقے ہیں. ہر چیز ایسے نہیں ہوتی. آگے میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. پہلا دروازہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کام ہو تو دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کرو. جس پرابلم میں آپ ہو اس پرابلم کے لیے دوسروں کے لیے دعا کریں. پہلے آپ کو خدا اسی سے آزاد کرے گا. یہ 100% پورا ہے. پہلا دروازہ جس کو آپ ان لاک کر دیتے ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آسان سا ہے, یہ پہلا دروازہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ان لاک ہوتا ہے. بائبل میں لکھا ہے اکثر ہم کو خداوند, کئی تو ایسے ہیں کہ وہ ہر دعا میں وہ گناہ گار ہی پڑے ہوتے ہیں. او خداوند میرے گناہ معاف کر, او میں بڑا گناہ گار ہوں. ہر دفعہ وہ 50 سال کے بھی ہو جائے وہ گناہ گار ہی ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں یہ کہتے کہ خداوند تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا, تیرے لہو سے میں دھل گیا ہوں, میں پاک ہوں. ایمان ہے نا, خداوند میری زندگی تو نے دھو دی ہے, اب میں نیا ہوں. تو بائبل میں لکھا ہے کیا ہمارے جب ہم کہتے ہیں خداوند میرے گناہوں کو معاف کر, تو کیا خدا معاف کرتا ہے؟ ذرا مجھے بتائیں, ہاتھ کھڑا کریں, کیا ٹھیک ہے؟ بتائیں مجھے بہن, ٹھیک میں کہہ رہا ہوں؟ جب ہم یسوع کو کہتے ہیں یسوع میرے گناہوں کو معاف کر, تو کیا آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اب یہ بھی ایک دروازہ ہے, اس کو کیسے ان لاک کریں گے؟ بائبل میں لکھا ہے تم دوسروں کے گناہوں کو معاف کرو گے تو میں بھی تمہارے گناہ. یاد رکھیں خداوند ایک عہد باندھتا ہے. خدا عہد کا خدا, یہ بہت بڑی ایک ٹیچنگ ہے. خدا عہد کے بغیر کام نہیں کرتا. خدا نے کہا اب میں انسان کو پانی سے نہیں ماروں گا, پوری دنیا کو نہیں برباد کروں گا. خداوند نے رینبو دکھائی. خدا عہد باندھتا ہے. جیسے پرانا عہد نامہ ہے ایسے ہی نیا عہد نامہ. خدا عہد میں چلتا ہے, ویسے نہیں چلتا. آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میں تیرا ہوں, آج کے بعد میری زندگی تیری ہے. آپ عہد کر رہے ہیں, خدا کہے گا ڈن ہے, میں بھی تیرے ساتھ کرتا ہوں. خدا عہد کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں چلتا. چیزیں ان لاک نہیں ہوتی, دروازے نہیں کھلتے جب تک آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. آپ کے ساتھ والا ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے رشتہ دار ہے, آپ نے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا, تو کیا خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ جتنا مرضی رونا پاؤ, جتنے مرضی تجھے گیت گاؤ, یہ دروازہ کبھی ان لاک نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے دوسروں کے دروازوں کو بند کر رکھا ہے. چیزیں اوپر سے نہیں آتی, میں آپ کو ثابت کروں گا. اوپر سے تو کچھ بھی نہیں آتا. پرانے اندامے اور نئے اندامے, پرانے اندامے اوپر سے آتا تھا, مگر نئے اندامے میں خدا نے سب کچھ دے دیا. خدا نے کہا تمام ہوا, میں آپ کو ثابت کر. چیزیں نیچے سے چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. آپ
آپ جب تک نیچے سے کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرو گے اوپر سے کبھی آپ کے لیے نہیں ہوگا. آپ دیکھیں سمجھے میں نے کس کو معاف نہیں کیا. آج ایسے سخت دل لوگ بھی بیٹھے ہوں گے ادھر جنہوں نے کسی کو زندگی میں معاف نہیں کیا اور وہ ادھر آ کے شاید گیس بنے بولتے ہو ایسے چرچ ایسے ایسے مگر وہ معاف نہیں کرتے اور اس لیے ان کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے. کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس ڈور کو ان لاک نہیں کیا. اس کا لاجک ہے آپ معاف کرو گے تو آپ کے لیے وہ دروازہ کھل جائے. اب دوسرا دروازہ ان لاک کرنے کا طریقہ. اس کے بعد تیسرا دروازہ ہے امثال 18:21 میں لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل پاتے ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں موت خدا کے ہاتھ میں ہے؟ خدا نے نئے عہد میں وہ ساری چیزیں ہمارے اندر رکھ دی. اب ہم نے ان میں موو کرنا ہے. مجھے سنگر کا تو میں نے کبھی نہیں سنا. جب وہ مرا تو پھر میں نے اسے دیکھا, اس کی نیوز سنی, سدھو موسے والا. تو میں نے کبھی اسے گانے کو نہیں سنے مگر جب میں نے دیکھا کہ اس نے ایک گانا گایا تھا کہ میں جوانی میں مر جاؤں گا, تو میں نے پھر اس کو سنا. میں نے کہا اچھا یہ واقعی بائبل کی بات ہے کہ آپ جو اپنے منہ سے نکالتے ہو آپ کی زندگی میں ویسے ہی ہوتا ہے. زندگی اور موت آپ خود اپنے لیے منہ آگے کرتے ہو. کیا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ مجھے ابھی بھی ایک یاد ہے ورڈ جو کراچی میں وہ بڑا چلتا ہے شو جس میں وہ گاڑیاں بھی دیتے ہیں بائک بھی دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جیوے پاکستان ایسے ہی جیو. تو کہتا ہے کہ میرا نا باپ جب ہم چھوٹے تھے تو وہ کہتا تھا اوے جب بھی میں کسی محفل میں جاؤں مجھے کہنا بھائی کہنا ہے ابا نہیں کہنا. مجھے کہتا آپ جب بڑے ہو گئے ہم تو ہمارا باپ جو ہمارے جیسا ہی ہے, وہ لگتا ہی نہیں کہ ہمارا باپ ہے. تو کہتا مجھے اب پتا چلا ہے کہ جو آپ مثبت سوچتے ہو آپ ویسے ہی ہوتے ہو. او میری لتا کے درد ہو گیا, اور میں بڈھا ہو گیا. کہیں کہتے ہیں ہوتے میں ٹوکن دے چلن دیا, او اب تو یہ ہو گیا. آپ اپنی موت کو اپنے قریب خود لے کے آتے ہو. یہ بھی ڈور ہے. آپ زندگی خدا سے مانگ رہے, خدا کہتا میں تیرے منہ میں رکھی ہوئی ہے. یسوع مسیح کیا کہتا ہے آؤ لازر کو زندہ کرنے چلیں, اور ایک شاگرد کہتا ہے آؤ اس کے ساتھ مرنے چلیں, کیونکہ کل تو وہ یہودی سے مارنے لگے تھے مگر خداوند یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں نے ورڈ کیا بولنے. او یسوع تیرا شکر ہو, میں جانتا ہوں تو ہمیشہ میری سنتا ہے. ادھر میں ہوتا تو میں گھنٹے کی دعا کرتا اور یسوع کھول دے, اسپرٹ نچ جائے, اے ہو جائے, او ہو جائے. یسوع نے کچھ نہیں بولا. اس کی اتھارٹی کا لیول دیکھیں. جسٹ خداوند میں جانتا ہوں تو میری دروازہ باہر نکلا. کیسی اسپرچل اتھارٹی تھی خدا کے پاس. جسٹ اس نے ورڈ بولا. آپ اگر اس ڈور کو ان لاک کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری لائف خوشحال ہو, میں بلیسڈ ہوں, تو آپ کون سی ورڈنگ بولتے ہیں؟ اور یہ ورڈنگ غیر قوم بھی اپنے لیے بولتے ہیں اور وہ بلیسڈ ہے, کیونکہ یہ ورڈنگ ایسی ہے جو آدم سے چلی آتی ہے اور یہ کرپٹ انوائنٹنگ ہے. یہ وہ پاور ہے جو خدا نے آدم کو دی اور وہ پوری دنیا میں موو کرتی ہے. لوگ پاورفل ہوتے ہیں, شاید آپ لوگوں سے زیادہ دوسری قومیں پاورفل ہیں کیونکہ وہ آدم کی اس بلیسنگ میں موو کرتے ہیں جو خدا نے کہا تھا میں تجھے یہ دوں گا, تو جب یہ کرے گا آدم اور حوا کو کہ تو پوری دنیا پر اختیار کرے گا, تو یہ کرے گا. خدا نے پوری دنیا کی اختیار ڈومینین اسے دے دی, مگر کیونکہ وہ کرپٹ اس نے کر دی اس لیے جو بھی اس دنیا میں اس ڈومین میں چلتا ہے اس کی لائف میں کرپشن ہوتی ہے اور اس میں چل کے وہ شخص آسمان پہ نہیں جا سکتا. مگر خدا نے اس کے بعد کسی انسان کو نہیں, اپنے بیٹے کو وہ بلیسنگ دی اور وہ کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی. جو اس بلیسنگ میں موو کرتا ہے وہ شخص کبھی کرپٹ نہیں ہوگا. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے.
اس لیے جو بیٹا بیٹی اس میں موو کرتے ہیں کبھی وہ کرپٹ نہیں ہوتے اور وہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں. پہلی بلیسنگ میں، پہلی پاور میں لوگ دیکھیں، پہلی پاور کیا ہے؟ یہ شخص کینسر سے مر جائے گا، صرف اس کے پاس 1 ہفتہ ہے. یہ پہلی بلیسنگ میں وہ موو کر رہا ہے جو کرپشن والی تھی. مگر جب یسوع مسیح نے ہمیں کہا اور جب ہم یسوع مسیح کے نام سے اس میں ایڈٹ کرتے ہیں تو وہ شخص بچ جاتا ہے. آپ چیزوں کو ان لاک کر سکتے ہیں. اور زبردست مثال 18:4 میں کہ انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہے اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے. آپ کیا بولتے ہیں، آپ کس طرح بولتے ہیں. زندگی تو آپ کے منہ میں ہے، موت آپ کے منہ میں ہے. آپ بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نالائق ہے. آپ بچوں کو کہہ رہے ہیں یہ کبھی نہیں کچھ کر سکتا، یہ بچہ کبھی نہیں کچھ آگے بڑھ سکتا. آپ اس پہ لانتے، آپ اس کی ورڈنگ بول رہے ہیں. اور بہت سارے رشتہ دار آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے آپ کے خلاف ورڈنگ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا آپ کے کام ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ان کی ورڈنگ آپ کی زندگیوں کو باہر رہی ہوتی ہے. اور آپ کبھی ان ورڈنگ کو کینسل نہیں کرتے جس وجہ سے وہ ورڈنگ آپ کے بزنس پر، آپ کے بچوں پر برباد آپ کو کرتی ہے. ایک اور دروازہ جو ہم ان لاک کریں گے وہ ہے متی 10:42 میں. اور جو کوئی شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف 1 پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر ہر دگنا. آپ اجر پانا چاہتے ہیں تو اجر آسمان پہ تو ہے ہی نہیں، اجر تو نیچے ہے. ہم اوپر ایسے دیکھتے رہتے ہیں. آپ خدا کے خادموں کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، ان کو لے کے جائے. اپنی برتھ ڈے کوئی آپ کے گھر میں ہے، کوئی محفل ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، اس کو فرسٹ پراپرٹی دے. خداوند آپ کو اجر دے گا. یہ بھی ڈور آپ کے لیے ان لاک ہوگا. آپ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ اوپر کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اوپر سے کچھ بھی نہیں آنا. پرانے نامے پاکرو جرم اوپر آتا تھا، سیمسون کا سیمسون طاقتور ہو جاتا. نیا نامے تو اوپر سے تو آتا ہی نہیں، پاکرو تو ہمارے اندر ہے. اس نے کہا اگر تم اپنا یہ والا حصہ اپنا بدن برباد کرو گے تو میں تمہیں برباد کروں گا، کیونکہ یہ خدا کا مقدس ہے. اب پاکرو تو ادھر رہتا ہے، اب تو اوپر سے کہیں آتا ہی نہیں. اس لیے پرانے نامے اور نئے نامے کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہم ڈسٹرب ہوں گے. اس لیے آپ اجر پانا چاہتے ہیں تو اپنے چھوٹوں کے لیے برکت کا باعث بنو. 4 دن کا پادری اٹھ کے آ گئے، ہم شام کا سناتے ہیں. آپ اپنی بلیسنگ کو روکتے ہیں. جو مرضی کر لیں، او خداوند مجھ پر رحم کر. خدا کہ میں تیرے پہ کی رحم کرا، تو میرے چھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں کیا. بلیسنگ آپ کے نیچے سے موو ہوتی ہے، اوپر سے نہیں کچھ آتا. آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو برکت ملے. اس ڈور کو بھی ان لاک کریں. یوحنا 14 اس کی 28 میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے. کیسی بلیسنگ ہے. آپ چاہتے ہیں یسوع میرے گھر میں آ، اے باپ میری زندگی میں آ، تو یہ ریسٹرکشن ہے. ایسے نہیں خدا آئے گا. جن نے مطلب اچھا عمر گزر گئی ہے، میں دسو کہڑے ٹائم آیا؟ ٹائم گزر گیا، عمر گئی، وہ ختم. یہ بھی اس دروازے کو اگر آپ اپنی لائف میں ان لاک کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ خداوند باپ پاکرو میرے گھر میں آئے اور میرے ساتھ رہیں اور میرے ساتھ رفاقت رکھیں، بلکہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے، تو پھر اس ڈور کو ہم لوگ کریں. آپ کہتے ہیں میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کے کلام پر عمل کریں. یہ ڈور اس وقت ان لاک ہوگا جب آپ کلام پر عمل کریں. جب اس پر عمل نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، کہیں بھی چلے جائیں، کچھ بھی کر لیں، یہ کبھی ڈور ان لاک نہیں ہوگا. اور باپ بیٹا، اور وہ کبھی ہماری زندگیوں میں باپ
سکونت کر دے ہمارے گھر نہیں آئے گا. چیزیں نیچے سے شروع ہوتی ہیں, چیزیں اوپر سے کچھ نہیں شروع ہوتا, کیونکہ سلیب پر خدا نے ساری چیزوں کو, دیکھیں بائبل میں کیا لکھا ہے, میرے مار کھانے سے تم نے, تو ابھی آپ کہتے ہیں خدا مجھے شفا دے, کتوں کو تو شفا آئے گی, سلیب پہ تو ڈن ہو گیا. خدا نے کہا میرے مار کھانے تم نے شفا پائی, ڈن ہے. تو آپ نے بس اب لینا ہے, اس کو ان لاک کرنا ہے. کیسے ان لاک کرنا ہے یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. متی 25 اور 35 میں لکھا ہے, کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا, ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے, بیمار تھا تم نے میری خبر گری, قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب دیں گے, اس سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھ سے یہ سارا کام کیا, جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تم نے میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. چیزیں تو نیچے سے آ رہی ہیں, اوپر سے تو کچھ بھی نہیں آ رہا. بائبل نے کہا تم جو زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر, کام تو نیچے ہوتا ہے, اوپر سے تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تم نے میرے چھوٹوں کے ساتھ نہ کیا تو پھر تم نے میرے ساتھ نہ کیا. میں بھوکا تھا, میں ننگا تھا, میں پردیسی تھا. آپ نے اس ڈور کو ان لاک کرنا ہے, خدا سے محبت کو جتانا ہے. او آئی لو یو خدا بندہ, خدا میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں. صبح اٹھ کے آئی لو یو جیسس, آئی لو یو جتنا مرضی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنی لائف میں چیزوں کو پریکٹیکل کرو, چیزیں ان لاک نہیں ہوں گی. یاد رکھیں خداوند نے ہر چیز کے لیے ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ابھی خدا نے سلیپ پہ جان دیتی, سارا کچھ مفتے چاہیے. کوئی چیز مفتے میں نہیں ہے. لوگ کسی مین آف گاڈ کے پاس جاتے ہیں اور اس کی انائنٹنگ لینے کے لیے ڈھیروں ڈھیر پیسے پکڑا دیتے ہیں. مین آف گاڈ یہ ہدیہ میرا, مین آف گاڈ مجھ پر بلیس کر تاکہ جیسے تو یوز ہوتا ہے میری لائف میں 19 ویسی کام کرے. وہ اسائنمنٹ کام ہے. فری میں کچھ نہیں ہے. چیزوں کو ان لاک کرنے کے لیے آپ کو کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. یونا 4:19, اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے, کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا, وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھتا. جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھتے. خدا نے اپنے اگینسٹ ایک بھائی کو رکھ دیا ہے, خدا اپنے اگینسٹ کبھی کسی کو نہیں رکھتا. بائبل میں 2 ایریا میں خدا نے بائبل میں اگینسٹ رکھا ہے, دولت یا خدا, یا پھر ادھر بھائی یا خدا. 2 ورڈ ہے بائبل میں نئے عہد نامے میں جس میں خدا نے اپنے اگینسٹ کسی کو رکھا ہے. خدا اب فرشتوں کو بھی نہیں اپنے اگینسٹ رکھتا, حتیٰ کہ چاہے وہ موسیٰ ہو, چاہے کوئی بھی پروفٹ ہو, اپوسٹل ہو, کبھی خدا نہیں. مگر یہ 2 ورڈ ہے کہ دولت یا خدا 2 مالک ہیں. یا پھر خدا نے رکھا ہے کہ بھائی, یا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اپنے بھائی سے بھی محبت. تو کیسے یہ دروازہ انلاک ہو سکتا ہے؟ محبت کا دروازہ. اس دروازے کے باہر لکھا ہوتا ہے لو, محبت. آپ کہتے ہیں خدا میں محبت کرتا ہوں تو آپ اپنے بھائی سے, اب بھائی سے مطلب کیا؟ میں عبرانی میں دیکھ رہا تھا اس کا ورڈ, تو اس میں لکھا ہوا تھا ا بردر, 3 اس میں ورڈ ہے, ممبر آف دا سیم ریلیجس کمیونٹی. مطلب آپ کے ساتھ جو مسیحی لوگ ہیں کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے, اس گلی میں, اس گلی میں چرچ کسی میں بھی جاتا ہے, وہ آپ کا بھائی ہے. یا پھر اسپیشلی فالو کرسچن, جو لوگ اسپیشلی, میں کہتا ہوں یہ ورڈ زیادہ اچھا ہے کہ جو آپ کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے,
جس نے یسوع مسیح نے جس کو نجات دی ہوئی ہے, جو یسوع سے پیار کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ آپ کا بھائی ہے. بھائی یہی نہ سمجھے جو میرے گھر میں بھائی ہے, جو میرا بلڈ ریلیشن ہے. بھائی اس ورڈ کو اگر عبرانی میں آپ دیکھیں گے تو وہ ورڈ جو مسیح میں ہے. یسوع مسیح نے کیا کیا, میرے بھائی اور بہن کون ہے, جو میرا کلام سنتے ہیں, وہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹڈ کیا, ان کو اگنور نہیں کیا, مگر خدا نے ایجوکیٹ کیا. میرے رشتہ دار وہ ہے جو میرا کلام سنتے ہیں. تو آپ کے بھی وہ بھائی ہیں جو آپ کے ساتھ یسوع مسیح میں کام کرتے ہیں. تو کیسے آپ محبت رکھ سکتے ہیں, کیسے خدا آپ کے ساتھ محبت رکھے گا؟ خدا آپ کے ساتھ اسی وقت محبت رکھے گا جب آپ اپنے ہم خدمت کے ساتھ, اپنے ہم ایمان کے ساتھ جب تک محبت نہیں رکھیں گے. یہ دروازہ انلاک نہیں ہوگا, کبھی بھی انلاک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت نہیں رکھیں. تو چیزیں نیچے سے شروع ہوتی ہیں, چیزیں اوپر سے نہیں شروع ہوتی. چیزیں نیچے سے جو ہوتی ہیں آٹومیٹیکلی اوپر سے جنریٹ ہوتی ہیں. بائبل میں کیا لکھا ہے, پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی. دیکھو ہم تو دنیا میں ہیں, کتنے نبات کے دروازے کے کراس میں نہیں ہو بادشاہی, یا امریکہ جا کے بادشاہی ملے گی, یا انگلینڈ میں جا کے بادشاہی ملے گی. بادشاہی آپ نے ڈھونڈنی ہے. جب آپ پاتے ہیں تو مین آف گاڈ جب خدا کا کلام سناتا ہے, یہ ہماری بادشاہی ہے. جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بادشاہی کے اصول ہے. بادشاہی کی زبان کون سی ہے؟ غیر زبان ہے. جب آپ امریکہ میں جائیں گے آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو جب آپ ہیون میں جائیں گے تو ہیون کی زبان ہی نہیں آپ کو آتی, اینجل کی زبان ہی نہیں آتی, تو آپ ان سے کیا بات کرو گے؟ اس لیے بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے تو بادشاہی تو نیچے ہے. جیسے تیری بادشاہی آسمان پہ پوری تو زمین پر بھی پوری, زمین کے زمین پر بھی تیری بادشاہی ہے. تو بادشاہی میں نے, تو چیزیں اوپر سے نہیں آتی, چیزیں نیچے سے ہی ہیں. بادشاہی کو ڈھونڈنا ہے تو اوپر کہیں نہیں جانا, نیچے ڈھونڈنا ہے. مین آف گاڈ دیکھیں کیسا ہے, کلام دیکھیں کیسا ہے, آپ کو وہ کیا کہہ رہا ہے, شروع کریں. یہی بادشاہی ہے. آپ کی زندگی بدلے گی. جہاں بیٹھیں گے لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ شخص گیا, اس کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا. آپ بادشاہی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اوپر کچھ نہیں ہے. جب آپ چیزوں کو نیچے کریں گے آٹومیٹیکلی اوپر وہ چیزیں کریٹ ہوں گی. یونا 4:34 میں لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا پورا کام کروں. یسوع کا کام دیکھیں کیسا ہے. اوپر سے کچھ نہیں دیکھ رہا تھا, وہ نیچے دیکھ رہا تھا کہ میرا تو کام یہ ہے کہ میں خدا کی بادشاہی پر وہ جو کام ہے, میرا کھانا یہ نہیں, میرا کام یہ ہے کہ جو مجھے اس نے بھیجا ہے میں اس کے مطابق کام کروں. یہ نہیں کہ یسوع مسیح کھانا نہیں کھاتا تھا, مگر یسوع بتانا چاہ رہا تھا میرے زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ میری فرسٹ پراورٹی ہے. اگر میں اسے نہیں پورا کرتا تو میرا کھانا کیا فائدہ, میرا ملنا کیا فائدہ بھائیوں سے یا بہنوں سے یا دوسرے لوگوں سے, اگر میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں وہ کام نہ کروں. بیٹا آپ کو خدا نے خدمت کے لیے بلایا, آپ کی بہت ساری پرابلم ہے, مگر خدا کہتا ہے آپ اگر خدمت میں موو کرو گی, آپ کے جو پچھلی فیملیز ہیں جو خدا کو نہیں فوکس کرتی, اس خدمت کے ذریعے خدا ان کی زندگی کو بدلے گا. مگر ایک عہد ہے خدا کا, آپ کرو گی تو وہ ہوگا. ویسے فری میں کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنی لائف کو فوکس کرو اور خدمت کے لیے, جیسے آپ کے پاپا کی گریس آپ کی لائف پہ, تو دیکھنا آپ جب فل ٹائم دو گے میں خدمت کے, دیکھو کوئی بھی کام کرتے اسے پورا تو کرتے نہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہو پاتا. چاہے کوئی ٹریننگ کر لو, ہزاروں کر دو, کبھی کام نہیں پورے, کیونکہ خدا آپ کی زندگی میں چاہ رہا ہے میرے پاس آ جاؤ اور فل ٹائم. دیکھنا آپ کو کہنے کی ضرورت ہے, آپ کا ہسبینڈ آپ کی فیملی آٹومیٹیکلی بدلے گی. یہ خدا کا کام, بس آپ خدا کے پاس آؤ, خدا بدل دے گا سب کچھ, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے.
خدا عہد کا خدا ہے. خدا کبھی ایسے کام دیکھیں زبور خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ خداوند مجھے اپنے راز بتا, تو آپ خدا سے نہیں ڈرتے. خدا کا عہد کیا, تو میرے کو ڈر کہ میں تم سب کچھ دسا, تو نہیں ڈریں گے میں تجھ میں. وہ دنیا کا چکر نہیں چلا جائے گا کوئی نکلا. وہ جیسے بہت ساری قومیں گئے جو اٹھتے جاؤ گے آ جائے چل یہ چکر نہیں ہوگا. آپ خدا سے ڈرو گے, خدا ان آپ کو راز کھولے گا آپ کے ساتھ. خدا ان اپنے راز کھولے گا, خدا ان کھول دے گا اپنا کہ میں کیا ہوں. اس لیے بہنوں بھائیوں خدا فری میں کچھ نہیں دیتا, ان لاک چیزیں کرنی. دیکھیں یہ ڈور کیسے ان لاک ہوگا, کیسے خدا کی راز کی چیزیں کھلے گی. آپ خدا سے ڈرو. خدا سے ڈریں گے, ڈرنے کا مطلب نہیں ہے ڈرنا کمڑا شروع کر دینا. خدا کے کلام پہ عمل کرو, انڈرسٹینڈ کرو, خدا کو سمجھتے جاؤ. خدا کیا چاہتا ہے, خدا کس طرح موو کرتا ہے, خدا کس طرح چاہتا ہے, خدا کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں. آٹومیٹکلی خدا آپ پر راز کھولنا شروع ہوگا. یہ ڈور ان لاک اس وقت ہوگا جب آپ خدا سے ڈرنا شروع کر دیں. بہنوں بھائیوں اوپر کی طرف نہ دیکھیں, نیچے شروع کر دیں. اوپر کچھ نہیں ہے, وہ اکھا بند کر کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں تو کچھ دکھنا ہے, کچھ نہیں اوپر سے گرے گا, نیچے سے ساری چیزیں موو ہوگی. آپ چاہتے ہیں میری زندگی میں بلیسنگ موو, اپنے مین آف گاڈ جو آپ کے اوپر آپ کا اسپرچل فادر ہے اس کی رسپیکٹ کریں, چیزیں ادھر سے نکلیں گی. اوپر سے کچھ نہیں نکلنا. جب بھی خدا اس چرچ میں آتا ہے وہ آپ پر نہیں ڈائریکٹ بلیسنگ پھینکے گا. جو ادھر کھڑا ہے اس کے ذریعے موو کریں گی چیزیں. آپ کو خدا پوچھے گا بھی نہیں, کیونکہ وہ رسپیکٹ کرتا ہے. خود کبھی کچھ نہیں کرے گا. اگر خود کرنا ہے تو مین آف گاڈ کہاں چلے جاتا ہے. جب سیمیول سے خدا نے بات کی تو اس نے ادھاری زبان لی ایلی کی. ایلی کی زبان میں بولا. وہ رسپیکٹ کرتا ہے خدا. کسی اور زبان میں بھی بول سکتا تھا, خدا خود بھی بول نہیں, کیونکہ وہ اس وقت جو لیڈر تھا وہ اس ہیکل کا ایلی تھا. اس نے ایلی سے وہ زبان لی اور ایلی کے ذریعے بولا. خدا اگر آج ادھر بولے گا تو آپ سے ڈائریکٹ نہیں بولے گا. خدا کا اصول ہی نہیں ہے. یہ بھی بہت زبردست ایجوکیشن ہے. خدا کبھی نہیں بولتا اور ایک بار کہ جی خدا میں نے خدا رانگ, آپ جھوٹ بولتے ہو. خدا مین آف گاڈ کے ذریعے بولے گا, کیونکہ خدا جب بھی آئے گا آپ کو ٹچ نہیں کرے گا مجھے بڑا چھویا. نو, خدا اس کے ذریعے چیزوں کو نکالے گا باہر. اس لیے اپنے مین آف گاڈ کی رسپیکٹ کریں. آپ بڑھتے جائیں گے. اوپر سے کچھ نہیں آنا, ساری چیزیں نیچے, ساری چیزیں پڑیں گی. خدا کی بادشاہی بھی نیچے ہے. آپ نے بادشاہی کو ریپرزینٹ کرنا ہے. آپ اپنے گھر میں بادشاہی کو ریپرزینٹ کرو. جب آپ سارے یسوع کو جانتے ہیں تو آپ کا گھر کیا ہوگا, ہیون ہوگا. یہ فزیکل ہیون ہے. جب آپ اس دنیا میں جاؤ گے یہ اسپرچل ہیون ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, بات کی بات. مگر ادھر ہم خدا کی بادشاہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا گناہ میں پھنستی جا رہی ہے. ابلیس ریپرزینٹ کرتا ہے اور لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں ابلیس کو اور اس کی بادشاہی کو. ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے یسوع کو, اس کی بادشاہی کو. کیسے دکھائیں؟ اپنا محبت دکھائیں, اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں. چاہے آپ کا لٹ گیا سب کچھ, چاہے ضائع ہو گیا سب کچھ, مگر اپنے ڈور کو ان لاک کریں. آپ کو انسان سے کچھ نہیں ملے گا, خدا سے سب کچھ ملے گا. جیسے دشمنوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے آپ کے لیے خدا دروازہ کھولے گا اسپرچل ہیون سے, اور آپ کی برکتیں آٹومیٹکلی آپ کی زندگی میں انٹر ہوگی. برکتوں کا دار و مدار آپ پر ہے, خدا پر نہیں ہے. خدا نے جو کام کرنا تھا وہ سلیپ پر فنش کر دیا. اس نے کہا تمام ہوا. اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آئے اپنے سروں کو جھکائیں.